آپ نے اسی بجٹ میں جناب اسپیکر لا اینڈ آرڈر پہ 250 ارب روپیہ لا نام کی تو چیز جناب اسپیکر نہ اس صوبے میں ہے نہ اس ملک میں. ہاں یہ ہم تسلیم ضرور کرتے ہیں کہ یہ 250 ارب روپیہ اس آرڈر کی نظر ہوگا جس کا ایک جھلک آج ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جنہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جا کے جو ان کے ساتھ رویہ ایک ایس ایچ او کا اور ایک ڈی ایس پی کا تھا وہ شدید معاملوں میں جناب اسپیکر قابل مذمت ہے. اسی آرڈر کی نظر ہوگا یہ 250 ارب روپیہ. پھر تعلیم کی بات آپ کرتے ہیں, آپ کے کال اور فیل میں جناب اسپیکر تضاد ہے. کل کا جو واقعہ ایچسن کالج کا ہے وہ قابل مذمت ہے. پاکستان کا ایک ایسا پریسٹیجیس ادارہ جس کو پوری دنیا میں ایڈمائر کیا جاتا ہے, اور آپ کے ایکس بیوروکریٹ جن پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے اربوں کا خرد برد کیا ہے. مجھے بڑی شرم آئی کہ گورنر ہاؤس کو استعمال کیا گیا. سردار صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. استعمال کیا گیا اس پریسٹیجیس کالج کے پرنسپل کو پریشرائز کیا گیا تاکہ ان کے بچوں کی فیس معاف کی جا سکے. جی بہت شکریہ سر. میری آپ سے درخواست ہے جناب اسپیکر, بس آدھا منٹ جی. میری آپ سے درخواست ہے, ایک تو حسن فواد صاحب کا نام بیت المال میں لکھا دیا جائے تاکہ ان کی بچوں کی جو کفالت ہے وہ بیت المال کے ذمہ کر دی جائے. اور شرم کا مقام ہے جناب اسپیکر کہ یہ ملک ہمیشہ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ زراعت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور حال ہی میں جناب اسپیکر ایک فائنانس منسٹر جو آپ نے تازہ امپورٹ کیے ہیں, میں ان کا ٹی وی پہ ٹاک شو پر سن رہا تھا, انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا جناب اسپیکر کہ یہ ملک معاشی طور پہ خود کفیل. ایک سیکنڈ جی, آرڈر ان دا ہاؤس. دیکھیں جی, ایک آنریبل ممبر یہاں پر بات کر رہے ہیں, اگر آپ میں سے کسی نے بھی گپ شپ لگانی ہے تو لوبیز موجود ہیں, تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ خاموشی سے ان کی بات سنیں. تھینک یو جی. جناب اسپیکر میں بتا رہا تھا کہ میں نے حال ہی میں ٹی وی کے ایک ٹاک شو میں انہی کی امپورٹ کردہ ایک فائنانس منسٹر صاحب کی جو بقول ان کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو بلندیوں پہ لے جائیں گے, انہی نے دو چیزوں پہ فوکس کرنے کا کہا کہ اگر اس ملک کو آپ خود کفیل کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو دو شعبوں پہ آپ ہنگامی اور وار ایفرٹس کرنی پڑیں گی آپ کو, اور وہ شعبے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایگریکلچر ریولوشن لے کے آنا پڑے گا. جناب اسپیکر آپ کا تعلق بھی مجھے یقین ہے کہ ذمہ دار گھرانے سے ہے, اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پہ اس ہاؤس میں آدھے سے زیادہ نمائندگی زرعی اور زراعت پیشہ لوگوں کی ہے, اور جب بات آتی ہے زراعت کو فروغ دینے کی, کسان کو اٹھانے کی, یہ ملک اس وقت ترقی کرے گا جناب اسپیکر جب یہاں کا کسان, یہاں کا ذمہ دار, یہاں کا ہاری خود کفیل ہوگا. آپ نے اس ملک کو اٹھانا ہے تو آپ نے زرعی شعبے میں انقلابی اقدامات کرنے ہیں. جناب اسپیکر یہ بہت بڑا تماچا ہے پاکستان کے کسانوں پہ, زرعی ملک کے پہ, کہ آپ 7 ارب روپے کا ایک بجٹ آپ نے رکھا ہے جس میں شاید اس زرعی شعبے کو اٹھانے کے لیے ایک ہوا کا جھونکا بھی نہیں ہے. وہ جناب اسپیکر آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے کھاد کا جو طوفان آیا ہوا ہے, بیج کا جو طوفان آیا ہوا ہے, جناب اسپیکر ذمہ دار خود کفیل نہیں ہوگا, زراعت اٹھے گی نہیں تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے. میرا تعلق ڈسٹرکٹ اٹک سے ہے اور میں جس حلقے سے منتخب ہوں جناب اسپیکر وہ غالباً تقریباً 2 تحصیلوں پہ محیط ہے میرا حلقہ, اور میرے حلقے کے آرڈر ان دا ہاؤس جی, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب اسپیکر میرے حلقے کے جو 75% آبادی ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے. ان کا ذریعہ معاش, ان کا روزگار, ان کا اوڑھنا بچھونا زراعت سے وابستہ ہے. جناب اسپیکر میں بھی اسی طبقے کا حصہ ہوں. میں نے بجٹ جو سپلیمنٹری بجٹ پیش کیا گیا میں نے اس کو موٹا پڑھا تو جناب اسپیکر مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ زرعی ملک, زرعی صوبہ, اور جو بجٹ میں سر
फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा कि ज़रूरी सूबा और बजट अफसोसनाक हद तक जो डेवलपमेंट बजट है और नॉन डेवलपमेंट बजट मिला के गालिबन कोई 80 अरब रुपए समीउल्लाह साहब ने अभी फरमाया, जिसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जो डेवलपमेंट बजट है वो 7 अरब के लगभग है।